الحمد لله رب العالمين والعاقبة والمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحاب الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال عز وجل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا أفضل الأنبياء، صلاة وسلام عليك يا نورا من نور الله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحاب الأكرمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقدس مع حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد یوسف قادری صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد حاضہ، معزز محترم بزرگان دین، ملت کے نوجوان پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، بس اسی نام سے چلتا ہے گزارا اپنا، بس اسی نام سے چلتا ہے گزارا اپنا. ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا، ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا. حضرت نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا. الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، اور ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، اور ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. نہ کیوں کر نام لوں تمہارا ہر دم یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں تمہارا ہر دم یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ. حاضرین، آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ جمع ہیں، حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے ضمن میں جو مختلف مقامات پر محفلیں منعقد کیے جا رہے ہیں، اسی میں سے چھٹویں محفل ہے آج. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے، احسان ہے رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر کرم اللہ جل جلالہ کا یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا ہم گنہگاروں کو شرف عطا فرمایا. اور اللہ جل جلالہ کا فضل و احسان اس لیے بھی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا فرمایا جس گھرانے میں وحدہ لا شریک خالق ارض و سما نے سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیتوں کو جلوگر فرمایا ہے. الحمدللہ، ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے جو بزرگان دین سے لے کر صحابہ تک الحمدللہ صحیح سلامت ہے. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے. اس رب العالمین نے ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت سے وابستگی عطا فرمائی ہے.
اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ رب العالمین اسی مسلک پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، اور وحدہ لا شریک خالق ارض و سما ہم سب کو حشر کے میدان میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ ایک بار بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، آج کے لمحات میں میں آپ لوگوں کے روبرو حبیب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ کے خصوصیات و فضائل اگر ہم بیان کرنے لگے تو یقیناً زندگی ختم ہو جائے گی، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو اور فضائل کو کما حقہ نہ آج تک کسی نے بیان کیا ہے، نہ کوئی تحریر کر سکا ہے، نہ صبح قیامت تک کر سکے گا۔ یہ حقیقت ہے، دنیا میں جتنے درختوں کو رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، ان تمام درختوں کو اگر کاٹ کر اس کے قلم بنا دیے جائیں، جتنے سمندر دنیا میں موجود ہیں ان تمام کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، پھر اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف لکھی جائے تو یقیناً سیاہی ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، باوجود اس کے حبیب پاک صاحب الاولیاء کے اوصاف کا ایک بیان بھی مکمل نہ ہو پائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ذات مصطفیٰ کے متعلق کچھ عرض کرنے سے بہتر یہ ہے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے متعلق کچھ کلمات احادیث مقدسہ عرض کرتے ہوئے، کیونکہ وقت بھی مختصر سا رہتا ہے لہٰذا تفصیلات عرض نہیں کیا جا سکتا، تو مختصر وقت میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام، تعظیم و تکریم اور اس کی فضیلت کے متعلق بزرگان دین کے جو اقوال ہیں، اکابرین نے جس طرح اس نام مبارک کی تعظیم و تکریم کی ہے، اس کے متعلق کچھ کلمات تاکہ ہمارا بھی شمار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والوں میں ہو جائے، بس اس مناسبت سے کچھ کلمات عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ تمام بغور سنیں گے اور جہاں تک عمل کی بات ہو اس پر عمل کرتے ہوئے اور ان تک بھی ان پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین مجھے کہہ کر ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، قرآن مقدسہ کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کی میں نے تلاوت کی، جس میں رب العالمین کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ، حبیب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ آپ ہدایت کے لیے، دنیا میں رہنمائی و رہبری کے لیے رب العالمین نے آپ کو جلوگر فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ یقیناً کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ خدا کے بعد اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یہ بات طے ہے۔ تو وحدہ لا شریک نے جن صفات سے، جن کمالات سے حبیب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مالا مال کیا ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام مبارک کو بھی ہر طرح کی خصوصیات سے، کمالات سے رب العالمین نے مالا مال فرمایا ہے۔ نام محمد اور نام احمد یہ حبیب پاک صاحب الاولیاء کے دو ذاتی نام ہیں، اس کے علاوہ حضور کے کئی نام ہیں، سینکڑوں نام ہیں، تمام ناموں کو صفاتی نام کہا جاتا ہے، مگر جو ذاتی نام ہے وہ محمد اور احمد ہے۔ جس طرح رب العالمین کے بے شمار نام ہیں مگر ایک نام ذاتی اللہ ہے، اسی طرح حبیب پاک صاحب الاولیاء کے دو نام ذاتی ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے دو نام ہیں، آسمان میں ایک نام مشہور ہے اور زمین میں ایک نام مشہور ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے دو ناموں کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن مقدس میں بھی رب العالمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کا 4 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ اور نام محمد جو ہم جب لکھتے ہیں
ہم غور و فکر کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس میں 4 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں۔ اللہ کا نام بھی لکھتے ہیں تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں۔ اللہ کے دوسرے نام پر تشدید اور محمد کے دوسرے نام پر بھی تشدید ہے۔ اللہ کا نام لکھتے ہیں تو اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور نام محمد بھی جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں بھی کسی طرح کا کوئی نقطہ نہیں۔ وہ بھی نقطوں سے پاک ہے، یہ بھی نقطوں سے پاک ہے۔ وہ خدا ہونے میں بے عیب ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے عیب ہے۔ نام اللہ ایک ایسا نام ہے کہ اگر ان کے حروف کو الگ الگ بھی کر دیا جائے تب بھی اس کے معنی برقرار رہتے ہیں۔ اور نام محمد بھی ایک ایسا نام ہے، ان ناموں کے اندر جو 4 حروف ہیں، اگر ان حروف کو الگ الگ بھی کر دیا جائے تب بھی یہ بے معنی نہیں رہتا بلکہ با معنی رہتا ہے۔ دوسرے ناموں کے اگر ایک حرف کو ہٹا دیا جائے تو نام بگڑ جاتا ہے، معنی بگڑ جاتے ہیں یا معنی برقرار ہی نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام امتیاز ہے، اب امتیاز میں سے اگر آپ پہلا حرف الف ہٹا دے تو جو نام باقی رہے گا وہ بے معنی ہو جائے گا، اس کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہیں گے۔ مگر اس کے برخلاف لفظ اللہ ہے یا لفظ محمد ہے، یہ 2 ایسے نام ہیں اگر ان کے حروف کو آپ الگ بھی کرتے جائیں تب بھی اس کے معنی برقرار رہتے ہیں۔ اللہ سے اگر آپ الف کو ہٹا دیں تو للہ رہ جاتا ہے، اور قرآن شریف میں ذکر ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح پھر دوسرے لام کو ہٹا دیا جائے تو لہو رہ جاتا ہے، جس کے معنی بھی رب العالمین کے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر لام کو ہٹا دیا جائے صرف ہو رہ جاتا ہے تو هو الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، یعنی یہاں پر بھی اللہ کی پاکی و عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح نام محمد سے بھی اگر ہم پہلے میم کو ہٹا دیں تو حمد رہتا ہے۔ محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، ہر زمانے میں جس کی پاکی بیان کی جائے، ہر زمانے میں جس کی بے حساب تعریف و توصیف کی جائے، انہیں محمد کہا جاتا ہے۔ تو اب محمد میں سے اگر پہلے میم کو ہٹا دے تو حمد رہتا ہے، جس کے معنی پاکی بیان کرنے والا، رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے والا۔ اب اگر اس میں سے میم کو ہٹا دے تو صرف مد رہتا ہے۔ مد کے معنی بھی دلالت کے ہیں، درازی کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کی ذات کو بلند و بالا فرمایا ہے۔ پھر اس میں سے اگر ہم دال کو بھی ہٹا دے، پھر آخر کی صرف دال رہ جاتا، میم کو بھی ہٹا دے تو صرف دال رہ جاتا ہے، جس کے معنی دلالت کے ہیں، یعنی کہ حبیب پاک صاحب الاولا کی ذات رب العالمین کے ایک ہونے پر گواہی ہے، اور اللہ کے ایک ہونے کی وحدت کی گواہی اور دلیل ہے۔ تو نام محمد ہو یا نام اللہ ہو، یہ 2 ایسے نام ہیں اگر ان کے حروف کو ہم الگ بھی کر دیں تب بھی معنی برقرار رہتے ہیں، یہ بے معنی نہیں رہتا بلکہ با معنی رہ جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے تو یہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ ہے یہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ ہے یہ صبغت اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ وجہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے یہ نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ برہان اللہ ہے، وہ اللہ ہے یہ صبغت اللہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حبیب پاک صاحب الاولا کا نام مقدس اتنا بابرکت نام ہے، اس نام مبارک کی بدولت سے رب العالمین نے وقت کے انبیاء کی توبہ کو بھی قبول فرمایا ہے۔ تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جب انقطاع سرزد ہوئی، رب العالمین کی مشیت کی بنا پر آپ کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس خطا پر 300 سال تک آنسو بہاتے رہے۔ کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے، رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اور احساس شرمندگی کی بنا پر 300 سال تک اپنا سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا۔ ایسے زار و قطار حضرت آدم علیہ السلام نے آنسو بہائے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کسی اور نے آنسو نہیں بہائے ہیں۔ حالانکہ رونے والوں میں سب سے زیادہ نام حضرت نوح کا بھی آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی آتا ہے، مگر آپ سے بھی بڑھ کر اگر کسی نے آنسو بہائے ہیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ آخر کار 300 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، پھر
احادیث مقدسہ میں بھی ذکر ہے اور رب العالمین کا کلام مجید میں فرمان بھی ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رب العالمین نے حضرت آدم کو کچھ ایسے کلمات سکھلائے، کچھ ایسی باتوں کا علم عطا کیا جن کی بنا پر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق نے آقا دو جہاں سے پوچھا یا رسول اللہ، یہاں قرآن مجید میں رب العالمین فرما رہا ہے حضرت آدم کو ایسے کلمات بتلائے گئے، ایسے الفاظ سکھلائے گئے کہ خدا جل جلالہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ بتلائیے وہ کلمات کون سے تھے، وہ نام کیا تھا، وہ ذکر کون سا تھا جس کی بنا پر خدا نے حضرت آدم کی خطا کو درگزر فرما دیا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمانے لگے کہ سنو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم توبہ و استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ 300 سال گزر گئے۔ ایک خیال دل میں آتا ہے، وہ خیال کیا تھا، وہ کلمات کیا تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت آدم نے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرتے ہوئے کہنے لگے اے خدا جل جلالہ، تجھے اس ذات کا واسطہ جس کا نام تو نے محمد رکھا ہے۔ رب العالمین نے حضرت آدم سے پوچھا اے آدم تم نے محمد کو کیسے جانا جبکہ ابھی میں نے انہیں ظاہری طور پر پیدا ہی نہیں فرمایا ہے؟ حضرت آدم نے رب العالمین سے کہا کہ باری تعالیٰ جب تو نے مجھ میں روح ڈالی، نگاہ میں نے کھولی، عرش الہی پر میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد کے نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا، بس میں سمجھ گیا جس ذات کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے تیری مخلوق میں وہ سب سے افضل ہوگا۔ رب العالمین فرماتا ہے اے آدم یقیناً تم سچ کہتے ہو، آج تم نے نام محمد کا سہارا لے کر دعا کی ہے، اگر تم اپنی توبہ کے بجائے قیامت تک جتنی مخلوق تم سے پیدا ہونے والی ہے ان تمام کی مغفرت بھی طلب کرتے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے نام محمد کے صدقے میں قیامت تک آنے والے ہر امتی کی خطا کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عمر سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی جو توبہ قبول فرمائی وہ نام مصطفیٰ کی بنا پر، نام محمد کا سہارا لینے کی بنا پر خدا نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آپ اندازہ کیجیے جن کے نام کا سہارا لے کر وقت کے انبیاء نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی ہے، رب العالمین جب ان کی التجا کو قبول فرمایا ہو، اگر ہم گنہگار اپنی دعاؤں میں حبیب پاک صاحب الاولیاء کو وسیلہ بنائے، آپ کی ذات مقدسہ کا سہارا لے کر، نام مبارکہ کا واسطہ دے کر اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو طلب کرے تو یقیناً وہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کو مقبول بھی فرمائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، نام محمد کی تعظیم و تکریم یہ ہر اہل ایمان پر لازم ہے، اور اسلاف فرماتے ہیں رب العالمین نے جن کو جس مقام پر بھی بلندی عطا فرمائی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک وجہ تعظیم مصطفیٰ اور محبت رسول ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنا ادب آقا کا جلوگر رہا ہے، جتنی محبت سرور کائنات کی جلوگر رہی ہے، رب العالمین نے اسی مناسبت سے انہیں مقام اور درجہ عطا فرمایا ہے۔ تاریخ میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک نام محمود غزنوی کا بھی آتا ہے۔ محمود غزنوی جنہوں نے ہندوستان میں کئی مقام پر کامیابی حاصل کی، کامیابی کے جھنڈے آپ نے گاڑے، جس مقام پر قدم رکھا وحدہ لا شریک نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے جب ایک مرتبہ وضو کی حاجت آپ کو ہوئی تو آپ کی خدمت میں ایاز جو آپ کا خاص غلام تھا آپ کی خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے۔ تو ایاز نہ صرف وہ خدمت گار تھے بلکہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جن کا نام محمد تھا، وہ بھی سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے جن کا نام محمد تھا انہیں آواز دی تو یہ کہہ کر پکارا کہ اے ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آؤ۔ تو جب ان کا بیٹا قریب آیا تو کہا کہ جا کر میرے لیے ذرا پانی لے کر آؤ وضو کے لیے۔ تو ایاز اس وقت وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا، بادشاہ کی زبان سے اس کلمات کو دیکھے، سنا تو کچھ دیر کے لیے ان کے دل کو ملال ہوا، شاید میرے بیٹے سے کوئی قصور ہوا ہے، اس لیے بادشاہ سلامت نے ان کا نام تک اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کیا، میرے بیٹے کو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ میری طرف نسبت کر کے پکارا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔
اے ایاز کے بیٹے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ لہذا جب کچھ وقت گزر گیا تو بادشاہ کی خدمت میں ایاز حاضر ہو کر ادب کے ساتھ سوال کرتے کہ جہاں پناہ، کیا مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے یا میرے بیٹے سے کوئی قصور ہوا ہے؟ حضرت محمود غزنوی نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، یہ خیال تمہارے دل میں کیوں آیا؟ تو ایاز کہنے لگے کہ آج تک میں نے جب بھی آپ کو میرے لخت جگر کو پکارتے ہوئے سنا تو محمد کہہ کر پکارا، اور جب بھی آپ نے پکارا بڑی محبت کے ساتھ پکارا، مگر میں نے آج دیکھا کہ آپ نے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارا بلکہ ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا، کیا میرے بیٹے سے کوئی قصور ہوا تھا؟ تو اس وقت سلطان محمود غزنوی نے جو بات کہی ہے وہ تاریخ کی صفحات میں سنہری حرفوں سے لکھی گئی ہے۔ محمود غزنوی عرض کرتے ہیں کہ سنو، در حقیقت میں تمہارے بیٹے کا نام تم نے اتنا پاکیزہ رکھا ہے، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ وضو کی حالت میں نہ رہوں اور محمد کا نام لب پر لے آؤں۔ میں نے آج تک جب بھی تمہارے بیٹے کو آواز دی ہے محمد کا نام لب پر لایا ہے، ہمیشہ باوضو رہ کر لایا ہے، لہٰذا میں وضو سے نہ تھا تو دل نے گوارا نہ دیا کہ حالت وضو میں نہ رہوں اور محمد کا نام زبان پر لاؤں، لہذا اس لیے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ اور آج کے بعد ہی نہیں بلکہ جب بھی میں نے جس کو بھی آواز دی ہے، جس کا نام محمد ہے، میں نے ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہ کر اسے پکارا ہے اور ہمیشہ باوضو رہ کر پکارا ہے۔ تو اسلاف فرماتے ہیں یہ تعظیم و تکریم کا اثر تھا، خدا جل جلالہ نے انہیں ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائی۔ میرے دوست اور بزرگوں سے ہزاروں مثالیں مل سکتی ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ سیرت الاولیاء میں نقل فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جب قارون آیا اور اس نے کھلے عام آپ کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ پر غضب کے آثار جلوگر ہو گئے۔ آپ قارون سے اس قدر ناراض ہوئے، رب العالمین سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ قارون کو دردناک عذاب دو، الہ العالمین تو اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، اسے ہلاک و برباد کر دے۔ رب العالمین نے کہا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں قارون زمین کے اندر زندہ دھس جائے۔ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے۔ رب جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ قارون کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے، لہٰذا اب فرشتے قارون کو زمین میں دفناتے جا رہے ہیں۔ زمین کے 7 طبق ہیں، زمین کے 7 حصے ہیں، جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمین کے بھی 7 طبق ہیں، 7 حصے ہیں۔ تو جب قارون کو زمین میں دھسایا جا رہا ہے، پہلا زمین کا حصہ گزر گیا، اب نچلے حصے میں اسے پھر دھسایا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، وہاں سے قارون کو گزرتا گیا، پھر تیسرے زمین کے حصے میں اسے جب جلوگر کیا جاتا ہے وہاں پر بھی اسے عذاب دیا گیا، چوتھے زمین کے حصے سے گزر رہے ہیں، فرشتے عذاب نازل کر رہے ہیں، سزائیں دی رہے ہیں۔ تو سزا دیتے دیتے اس وقت وہاں کی جو مخلوق تھی وہ مخلوق قارون سے پوچھتی ہے اے قارون بتلا تو صحیح، تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا خدا نے تجھے 7 زمین تک دھسانے کا حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر ایسا دردناک عذاب کو مسلط کیا ہے کہ ہر مقام کے فرشتے تجھے عذاب دیتے رہے، بتلا تو صحیح تجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سنو، اس وقت قارون نے کہا کہ مجھ سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی، مجھ سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سنا اب فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں اب روک دو، اب عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی زمین کے حصے پر اسے محدود کر دو، اسے اور عذاب نہ دو۔ فرشتے تعجب کرتے ہیں، رب العالمین سے پوچھتے ہیں الہ العالمین تیرا حکم تھا قارون کو زمین کے 7 حصوں تک دھسایا جائے، وہاں کا عذاب دیا جائے، ابھی تو صرف 4 منزلیں طے ہوئی ہیں، ابھی تو کافی عذاب دینا باقی ہے، عذاب کیوں روک دیا جا رہا ہے، یہ کرم کیوں کیا جا رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ملائک سے فرمایا اے فرشتوں کیا تم نے نہیں سنا قارون کی زبان پر میرے نبی موسیٰ کا نام آ گیا ہے؟ تو یہاں پر حضرت فرید الدین گنج شکر فرماتے کہ لوگوں غور کرو، ایک نافرمان شخص پر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تھی، اس قارون کی زبان پر وقت کے نبی موسیٰ کا نام آتا ہے، خدا کرم فرماتے ہوئے عذاب کو روک رہا ہے۔ تو امت محمدی جو رب العالمین کو ایک مانتے ہوئے، آقا دو جہاں سے محبت کرتے ہوئے، حبیب پاک صاحب الاولاد کی تعظیم و تکریم کرے اور آقا کے نام محمد کا ادب و احترام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم ان پر نہیں فرمائے گا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر فرماتے کہ لوگوں اندازہ کرو، ایک قارون موسیٰ کا نام لب پر لاتا ہے، خدا عذاب کو روک رہا ہے،
امت محمدی رات دن حبیب پاک صاحب الاولیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، آقا کے نام مبارک ادب و احترام کرتے رہے، تعظیم و تکریم دلوں میں اپنے اجاگر کر لے، تو یقیناً وہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگوں حاضرین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام، یہ ایسا عمل ہے رب جل جلالہ یہ نہیں دیکھتا بسا اوقات کہ عمل کرنے والا کون ہے، کتنے گناہ اس کے نام اعمال میں ہے۔ رب کریم اگر کرم فرمانا چاہے، بسا اوقات سال ہا سال کے گنہگاروں کو خدا جل جلالہ نام محمد کی تعظیم و تکریم کی بنا پر وحدہ لا شریک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے تفسیر جلالین بھی لکھی ہے، بارہا کتب کے آپ مصنف رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی زندگانی میں جاگتے ہوئے تقریباً 70 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار فرمایا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے 70 سے زائد مرتبہ جنہوں نے حالت بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو، اس شخصیت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ سنو، حبیب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم و تکریم کے تحت آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے جسے حضرت ملا معین واعظ رحمۃ اللہ علیہ معارج النبوہ جلد دوم میں بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور تفسیر روح المانی بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دور میں، حضرت موسیٰ کے دور میں ایک ایسا بندہ تھا جس نے اپنی تمام تر زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اور چونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی عمریں کافی عمر ہوا کرتی تھی، کسی کی 200، کسی کی 500 سال، کسی کی 900 سال تک بھی ہوا کرتی تھی۔ تو وہ شخص جو ہے جس نے اپنے زندگی کے تقریباً 200 سال سے زائد عمر پا لیا تھا، مگر اس کی یہ بدنصیبی کہیے کہ اس نے اپنی تمام تر زندگی جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزاری تھی۔ خدا جل جلالہ کے احکام کی خلاف ورزی میں اس نے اپنے شب و روز بسر کیے تھے، اور اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے سارے بستی والے تنگ آ گئے تھے۔ محلے میں وہ شخص بدکار ہے، زناکار ہے، خطا کار ہے، سب کو پتہ چل چکا تھا، تو لوگ اس سے بدظن ہو گئے، لوگ اسے اپنے محلے سے دور کر دیے، یہاں تک کہ وہ آبادی سے دور مقام پر رہنے لگا۔ اب چونکہ ہر انسان کو موت آنی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، جسم سے روح کی پرواز ہو جاتی ہے، انتقال ہو گیا، تو کسی نے اس کے قریب تک جانا گوارا نہ کیا۔ وحدہ لا شریک خالق ارض و سما نے وقت کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ وہی نازل فرمائی، کہا اے موسیٰ فلاں مقام پر جانا، ایک غار ہے، ایسے ایسے وہاں پر مقامات ہوں گے، وہاں پر تم ایک بندے کو دیکھو گے جسم سے روح پرواز ہو چلی ہے، لہٰذا تم قریب جا کر اس بندے کو نہلانا، اسے غسل دینا، کفن پہنانا، پھر اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کرنا، اور اس کے بعد اس کی تدفین کرنا۔ رب العالمین کا حکم ملا، اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں رب العالمین نے انہیں جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر اس وقت کا سب سے بڑا بدکار بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اسے دیکھا، نگاہوں کو پھیر لیا اور کچھ شے کو تلاش کرنے لگے۔ وحدہ لا شریک نے پوچھا موسیٰ کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا مولا تو نے جس بندے کے متعلق کہا تھا کہ تیرا کوئی محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ رب جل جلالہ نے کہا موسیٰ تمہیں تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہے، نگاہوں کے سامنے جو بندہ دکھائی دے رہا ہے میں اسی بندے کے متعلق تمہیں حکم دیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا، اور آپ کے ساتھ جو ساتھیاں تھے وہ بھی تعجب کرنے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ بندہ تو سب سے بڑا گنہگار تھا، اس کے گناہوں کے چرچے ہر مقام میں مشہور ہیں، سارے شہر میں اس کی بدکاریاں عام ہو چلی تھی، لہذا ہر ایک اس سے بیزار ہو چلا تھا۔ اسی بنا پر تو ہر ایک نے اپنے پاس رکھنا گوارا نہ کیا، کوئی محلے والے محلے میں رکھنا پسند نہ کیے، کوئی شہر والے اپنے شہر میں رکھنا پسند نہ کیے، یہاں تک کسی شہر سے بدر کر دیا اور لوگوں سے دور کر دیا گیا۔ اے اللہ کے نبی، یہ سب سے بڑا نافرمان بندہ ہے، سب سے بڑا گنہگار و خطا کار بندہ ہے، لہذا
ہم نے بارہا مرتبہ شراب کے نشے میں سے دھت دیکھا ہے، بارہا مرتبہ ہم نے اسے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رب جل جلالہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے، الہ العالمین، لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور تیرا فرمان کچھ اور ہے۔ لوگ تو بتلا رہے ہیں یہ اس وقت کا سب سے بڑا بدکار ہے، گنہگار ہے، قطع کار ہے، سیاکار ہے، مگر مولا تو کہہ رہا ہے تیرا محبوب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی بندہ گنہگار بھی ہو اور تیرا فرما بردار بھی ہو، ایک ہی بندہ نافرمان بھی ہو اور تیرا محبوب بھی ہو، ایک ہی بندہ شرابی بھی ہو اور تیرے یہاں مقرب کا درجہ بھی پا لیا ہو۔ الہ العالمین بتلا تو صحیح راز کیا ہے؟ وحدہ لا شریک، خالق ارض و سما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ سنو، یہ قوم جو کہہ رہی ہے بالکل درست کہہ رہی ہے۔ یہ بندہ گنہگار تھا، خطا کار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، نافرمان تھا، ہر طرح کی برائیاں اس کے اندر موجود تھی۔ سارے برائیوں کے باوجود بھی ایک عادہ اس کے اندر ایسی تھی جس بنا پر میں نے اس کے زندگی کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر ڈالا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا، مولا پوچھا وہ کون سی ادا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس عمل نے 200 سال کے گناہوں پر سارے گناہوں کو گویا معاف کر ڈالا ہے؟ مولا بتلا تو صحیح۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ سنو، ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے توریت، یہ اس کتاب کو جب بھی کھولتا تو وہاں جہاں کہیں میرے آخری نبی محمد کے نام کو دیکھتا یہ اپنے لبوں سے چوم لیتا تھا۔ اے موسیٰ سن لو، نام محمد کو چومنا مجھے اتنا پسند آ گیا، میں نے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر ڈالا ہے۔ اب یہ اعلان کر دو، دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ کسی جنتی چہرے کا دیدار کرنا چاہے اس بندے کو دیکھ لے، یہ جنتی بندہ ہے، میں نے 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی فرما دیا۔ غور کریں آپ، حضرت موسیٰ کے دور کا وہ امتی جس نے اپنے زندگی کے 200 سال رب العالمین کی نافرمانی میں گزارے ہیں، احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزارے ہیں، باوجود ہزارہ خامیوں کے، ہزارہ عیوب کے، ہزارہ گناہوں کے، رب نے کرم اس لیے فرمایا اگرچہ کہ گنہگار تھا، خطا کار، سیاکار، بدکار تھا، نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نیک عمل محض یہ تھا کہ وہ حضور کی محبت کا سرشار تھا، آقا کی محبت دل میں جمائے رکھا ہوا تھا، سرکار کے نام مبارک کو جب بھی توریت میں دیکھتا تھا اپنے لبوں سے چومتا تھا۔ خدا نے اسی عمل کی بنا پر 200 سال کے گناہوں کو معاف کر ڈالا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، غور کریں، موسیٰ کے دور کا امتی نام محمد کی تعظیم کریں، 200 سال کے گناہوں کو رب معاف کر رہا ہے۔ ہم گنہگار حبیب پاک کے امتی ہو کر نام محمد کی تعظیم کریں، ادب و احترام کریں تو یقیناً خدا ہم پر بھی کرم فرمائے گا، گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ تو نام محمد کی تعظیم و تکریم کے تحت حاضرین، اسلاف نے جو طریقے بتلائے ہیں، سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آج کے بعد یہ دل میں ٹھان لیں، حالانکہ ہمارا اس پر عمل رہا ہے مگر پھر بھی آج سے طے کر لیں کہ اگر کسی مقام پر کوئی ایسی تحریر زمین پر دکھائی دے جہاں اللہ کا نام یا محمد کا نام لکھا ہوا ہو، فوراً اسے اٹھا کر اونچے مقام پر رکھ دیں۔ بارہا مرتبہ میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے گھروں میں اخبار بھی آتا ہے، شادی کے رقعے بھی آتے ہیں، اللہ کا نام ہوتا ہے، محمد کا نام ہوتا ہے، مقدس آیتیں بھی اس میں بسا وقت تحریر ہوتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کچرے کے ڈھیر میں اسے پھینک دیتے ہیں۔ کبھی کبھار وہیں شادی کے رقعے جو ہے گندگی کے ڈھیر پر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ان میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، محمد کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا جہاں بھی آقا کا نام ہو، رب العالمین کا نام ہو، تعظیم و تکریم کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس شخص نے میرے یا میرے رب کے نام کی تعظیم و تکریم کی، خدا اس کا درجہ صدیقین میں شمار فرما دیتا ہے، اللہ اس کا حشر صدیقین کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو لہذا شادی کے کارڈوں میں ہو، اخبار میں ہو، کوئی تحریر ہو، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو، اللہ کا نام یا محمد کا نام اگر آپ دیکھیں تو اسے آپ ادب و احترام سے اٹھا کر اونچے مقام پر رکھ دیں، تاکہ وہ گندگی کی زینت نہ بنے بلکہ اونچے مقام کی زینت بنے۔ اور نام محمد کی تعظیم و تکریم میں بزرگان دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آقا کے نام مبارک کی تعظیم و تکریم کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی سرکار کا نام سنیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ تو الحمدللہ ہم جب بھی محمد کا نام سنتے ہیں تو دل بے ساخت آقا پر درود تو پڑتا ہی ہے، زبان سے بھی یقینا ہم درود السلام کے پھول جاری کرتے ہی کرتے ہیں،
مگر بہتر اگر یہ بھی ہے جب بھی سرکار کا نام سنیں تو اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں پر ملیں۔ یہ اگرچہ کہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مگر صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ عمل کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عمل کریں گے ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو کوئی گنہگار بھی آپ نہیں ہوں گے۔ احادیث مقدسہ میں ذکر کیا جاتا ہے، شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، میرے آقا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے ہیں۔ اذان کے دوران جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک پر حضرت بلال پہنچتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک جو ہی حضرت صدیق اکبر نے سنا، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانے لگے اور کہنے لگے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا نام مبارک میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کا معنی یہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عمل کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر صدیق اس عمل کو دیکھا، اذان ختم ہو گئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان سے فارغ ہو گئے، سرور کائنات ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا ہے ابو بکر یہ تم نے کیا عمل کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا نام مبارک سنا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ آپ کا نام یقیناً میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اس نے ادب و احترام کی خاطر تعظیم و تکریم میں میں نے اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں پر ملا ہے۔ سرکار دو عالم مسکرانے لگے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سید العالمین فرماتے ہیں ابو بکر سنو، جو عمل تم نے کیا ہے صبح قیامت تک ایسا عمل کوئی اور بھی کرے، خدا اس عمل کی بنا پر اس بندے کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فضیلت ہے نام محمد کی تعظیم و تکریم کرنے کی بنا پر۔ ہم کسی پر زبردستی نہیں کر رہے ہیں کہ جب بھی آقا کا نام سنتا ہوں ان کو چوم کر آنکھوں پر ملو۔ یہ محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔ جو چومے وہ فائدہ حاصل کرے، جو نہ چومے وہ محروم رہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے، یہ اپنی اپنی بات ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان یہ بھی ہے، حبیب پاک صاحب الاولاق فرماتے ہیں جو انسان آقا کا نام جہاں بھی جب بھی سنے، بالخصوص اذان میں آقا کا نام سن کر انگوٹھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں پر مرے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا قرار آپ کا نام مبارک ہے۔ بندہ اگر دل سے یہ اقرار کرتے ہوئے، زبان سے ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے میرے آقا کے نام مبارک کی تعظیم و تکریم کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ مرتے دم تک کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ خدا آنکھوں کی ہر مرض سے اس بندے کی حفاظت فرمائے گا جو جہاں بھی آقا کا نام سنے ادب و احترام کے ساتھ محبت میں حضور کے نام کو سن کر جو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر ملے، اللہ اسے یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ سنو حبیب پاک صاحب الاولیاء کا فرمان ہے جو انسان آقا کا نام سن کر ادب و احترام کے ساتھ انگوٹھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں پر ملے، رب تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں محشر کے میدان میں مجھ پر اس بندے کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ میں اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا جو جہاں بھی میرا نام سن کر انگوٹھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں پر ملنے کا عمل کو اختیار کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ فوائد ہیں، یہ فضائل ہیں آقا کے نام مبارک کو سن کر عمل کرنے کی بنا پر۔ اگر ہم آقا کے نام کی تعظیم و تکریم کریں، اللہ ان نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، نہ کرے گنہگار نہیں ہوں گے مگر ان فضیلتوں سے محروم ضرور ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ ادب میں ہے کہ آقا کا نام جہاں بھی سنے حضور کے نام پر کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ اور جب بھی جہاں بھی نام آقا کا سنے تو اذان کے دوران بالخصوص سرکار کا نام سن کر انگوٹھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں پر ملے۔ ہاں البتہ یہ بات بھی یاد رکھے جب جمعہ کے موقع پر اذان ثانی دی جا رہی ہوتی ہے، بسا اوقات اس وقت کچھ لوگ جو ہے آقا کا نام سن کر جو ہے انگوٹھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں پر ملتے ہیں، جبکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کے وقت جو دعائے جو اذان ثانی ہو رہی ہوتی ہے اس اذان کا جواب بھی نہیں دینا ہے، دل ہی دل میں گویا اس کی کلمات کو دہرانا ہے۔ لہذا اس وقت نہ انگوٹھوں کو چومنا ہے نہ آنکھوں پر ملنا ہے۔ اس جمعے کی اذان ثانی کے علاوہ جب بھی سرکار کا نام سنے صلی اللہ علیہ وسلم کہے، انگوٹھوں کو چومتے ہوئے آنکھوں پر ملے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، اس کے بے انتہا فضائل ہے۔ میں نے مختصر یہاں پر نام محمد کی تعظیم و تکریم کے متعلق کہا ہے، تو لہذا بالخصوص میرے دوست اور بزرگوں میلاد کے موقع پر بھی ہم اپنے گھروں پر جھنڈے لہراتے ہیں اور جلوس کے موقع پر بھی ہم
بس اوقات اپنی گاڑیوں پر یا ہاتھوں میں جھنڈے لے کر نکلتے ہیں جس پر کلمہ طیبہ بھی تحریر ہوتا ہے، نام محمد بھی ہوتا ہے، یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو جب تک جلوس ہے ایک جوش و خروش دلوں میں برقرار رہتا ہے، اور جیسے جلوس ختم ہو گیا بس اوقات ہم انہیں جھنڈیوں کو کہیں راستوں میں پڑے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، کبھی کبھار کچرے کے ڈھیر میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سخت طرح کی توہین ہے، لہذا یہ عمل ہرگز نہ کرے۔ ادب کے ساتھ یقیناً آپ جلوس میں شامل ہو، نام محمد کے جھنڈے ہاتھوں میں ہے تو پکڑ کے لے جائیے ضرور، مگر پھر اس کے بعد اس کی ویسی ہی تعلیم ضروری ہے جیسے آپ اللہ کے کلام کی آیتوں کی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے مقدس نبی کا نام ہے، تو جتنا آپ ادب و احترام کریں گے اللہ اتنی ہی فیوز و برکات سے آپ کو نوازے گا۔ اور حاضرین، آخر میں یہ بات بتلاتا چلوں، حضور کی ولادت میں، حضور کی ولادت کی خوشی میں یقیناً ہر بندہ اپنے اپنے طور پر عقیدت و محبت کے پھولوں کو نچھاور کرتا ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو آپ بھی آقا کی ولادت کی خوشی میں آپ اپنی کمائی کو خرچ کریں۔ وہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے جلوس ہی میں خرچ کیا جائے، آپ اپنی کمائی کو آقا کی ولادت کی خوشی میں میرے دوست اور بزرگوں غربا پر کھانا کھلا کر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی کمائی حضور کی ولادت کی خوشی میں میرے دوست اور بزرگوں یتیموں پر شفقت کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پڑوسیوں میں کوئی بھوکا ہے، حضور کی ولادت کی خوشی میں اسے کپڑے پہنائیے، اسے کھانا کھلائیے، یہ سوچ کر کہ آج یہ مہینہ آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، میں اس بندے کو خوش کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ آقا کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے، یہ سمجھ کر اگر آپ اپنی کمائی کو حلال مقامات پر خرچ کرے، ضرورت کے مقامات پر خرچ کرے، نہ کہ اپنی کمائی کو ڈی جے کے مقامات پر، شور شرابے کے مقام پر، لہو لعاب کے مقام پر خرچ کرنے سے احتیاط کرے۔ ہاں البتہ جہاں خرچ کرنے سے مخلوق کا فائدہ ہوتا ہو اس مقام پر ضرور خرچ کرے، ولادت کی خوشی ضرور منائیے، جشن ولادت کا اہتمام ضرور کیجئے، مگر جشن کرتے وقت بھی حدود اسلامیہ میں رہنا ضروری ہے، شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ ہم جلوس میں تو شامل ہو رہے ہیں، مگر میرے دوست بزرگ بتلاتا یہ چلوں جلوس محمدی یا جلوس میلاد جو ہے جس میں آج ہم شامل ہو رہے ہیں، آج یقیناً اس کا بڑے جوش و خروش سے اہتمام کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، مگر میں بتلاتا چلوں جلوس میلاد جو ہے یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، مگر افسوس کی بات اس پر ہو رہی ہے کہ آج جلوس محمدی میں ہم شامل ہو رہے ہیں، اذانوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، مگر مسجد میں داخل ہو کر رب کی بارگاہ میں جو فرض ہے اسے ادا کرنے کی آج ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ عداوت ہے، یہ نفس کی غلامی ہے جس میں آج ہم جکڑے جا رہے ہیں۔ محبت رسول اگر واقعی دلوں میں باقی ہے، حضور کے کردار کو اپنائیے، سیرت مصطفیٰ کو اپنائیے، حبیب پاک صاحب اللہ کے اصولوں کو اپنائیے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریے۔ نماز پنجگانہ فرض ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ آپ جلوس میں شامل ہو کر نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء کو غلط کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں ہمارے ان اعمال کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم نہ رب العالمین راضی ہوگا نہ اس کے رسول راضی ہوں گے۔ آج ہم نوجوانوں کو بالخصوص میرے دوستوں بزرگوں اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ڈی جے کے، آج بزرگان دین کے عرس کے نام پر بھی چادریں لے کر نکل رہے ہیں تو وہاں پر بھی ڈی جے لگائے جا رہے ہیں، شور شرابے ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، تمہارا یہ عمل نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہ اس ولی کی بارگاہ میں مقبول ہے جہاں تم چادر لے کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ وہ اعمال ہے جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی تم مول رہے ہو۔ اللہ اس کے رسول کی رضا ان کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں ہے، تو لہذا جلوس میں ضرور شامل ہو، شریعت محمدی کے دائرے میں رہتے ہوئے، محبت رسول کا ضرور ثبوت دے، حدود اسلامیہ میں رہتے ہوئے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، وحدہ لا شریک خالق ارض و سما، کہی گئی سنی گئی باتوں پر پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سنا ہے ہم سب کو سنی گئی باتوں پر اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وحدہ لا شریک خالق ارض و سما، حقیقی معنوں میں ہمیں آقا کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک صاحب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان کی زندگی گزارتے ہوئے ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام يا حبيب الله، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلاة والسلام کے لیے کھڑے ہوں۔